عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں. بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی کہ کیا حق اور سچ ہے, کون حق کے اوپر کھڑا ہے اور کون باطل کی طرف ہے. کسی نے تلوار اٹھائی ہے قتل و غارت کے لیے اور کسی نے تلوار اٹھائی ہے امن قائم کرنے کے لیے. یہ میرا گھر ہے, میں اپنے گھر سے نہیں جاتا باہر, اور کوئی حملہ آور باہر سے ہو جائے تو مجھے حق ہے, یہ آئین دیتا ہے کہ میں اپنی بچاؤ کروں. عمران خان صاحب خود گرفتاریاں دینے کے لیے کہہ رہے تھے. یہ میرا گھر ہے, میں اپنے گھر سے نہیں جاتا باہر, اور کوئی حملہ آور باہر سے ہو جائے تو مجھے حق ہے, یہ آئین دیتا ہے کہ میں اپنی بچاؤ کروں. کون ہے جو حکومتوں کو بھی ڈی ریل کر رہا ہے؟ انہوں نے کئی مارشل لا لگائے ہیں, مارشل لا کے بعد ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لا کر کے ڈنڈے سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو دبا کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر عظیم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لائن چینل. ناظرین, آج میں آپ کی جس مہمان کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ فخر گجرانوالہ ہے اور گجرانوالہ کے نواحی گاؤں گوندرانوالہ کا رہائشی ہے. آئیں ان کے ساتھ بات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وکالت کا شعبہ اختیار کرنے کے بعد سیاست اختیار کیوں کی, کیا ان کو عمران خان اچھا لگا یا ان کو کوئی اور پارٹی بھی اچھی لگتی ہے. تو آئیں بات کرتے ہیں فخر گجرانوالہ سے, چودھری عمران یوسف گجر صاحب سے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری عمران یوسف گجر صاحب. تو آئیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کب شروع کیا. تو آئیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب, آپ نے وکالت چھوڑ کے سیاست کیوں جوائن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا اظہار خیال کا. میں نے وکالت چھوڑی نہیں ہے اور سیاست بھی کرتا ہوں, اور یہ ہے کہ میں 1998 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوائن ہوں, جب میں زمانہ طالب علم بھی تھا. اور تب ہم نے جی ٹی اے پلازا گجرانوالہ عمران خان صاحب کا جلسہ کروا کے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اور اس کے بعد گاہے بگاہے جو ہے نا وہ ہم ان ٹچ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور پھر جو 2010 میں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورکنگ کا آغاز کیا جب میں پریکٹس کر رہا تھا, اور تب سے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. عمران صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وکالت میں آپ کو عزت جو مقام ملا تھا اور جو سیاست میں مقام ملتا ہے, عزت ملتی ہے, اس میں ڈیفرنس کیا ہے؟ عزت تو عزت ہوتی جی, اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ عزت زیادہ ہے وہ عزت کم ہے. عزت کا معیار تو وہ ہے کردار ہے, آپ کی سچائی ہے, آپ کی ایمانداری ہے. تو کردار جو ہے نا وہ ہی باعث عزت ہوتا ہے انسان کا, جہاں پہ بھی ہو. ٹھیک ہے. الحمدللہ میرا جو دفتر ہے وہ میرے والد صاحب کا ہے جو 1965 سے ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا 2005 میں وکالت کرنے کے بعد. تب میرے والد صاحب حیات نہیں تھے, اور الحمدللہ میرے والد صاحب کی پہچان, ہمارے گھر کی پہچان, ہمارے خاندان کی پہچان جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ کردار ہی ہے. ہم نے کردار پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, ہر حالات میں ہم نے اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رکھا ہے, اور آج تک الحمدللہ اور مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اس کردار کو نبھائیں گے, اور اسی میں عزت ہے. اچھا عمران صاحب, میں نے آپ سے ایک اور یہ بات پوچھنی تھی کہ جو عمران صاحب کو آپ نے منتخب کیا پی ٹی اے پاکستان تحریک انصاف, تو آپ نے یہ جماعت کیوں جوائن کیا ہے, حالانکہ آپ کے علاقے گجرانوالہ میں سب سے زیادہ جو شور ہے, جس کا زیادہ لوگ فین ہیں, وہ نواز شریف ہے. آپ نے عمران خان کو کیوں منتخب کیا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ ہم نے کردار پہ کبھی وہ کمپرومائز نہیں کیا. جب ہمیں نظر آیا کہ یار یہ جو خان صاحب ہیں یہ تو بات ہی وہ کر رہے ہیں جو اعلیٰ کردار کی ہے, اعلیٰ پائے کی ہے, انصاف کی ہے, رول آف لا کی ہے, تو ایسا ہونے میں تو پھر میرے خیال سے سب پاکستانی مسلمان چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو. تو یہ ہمارے دل کی آواز ہمیں محسوس ہوئی اور ہم نے ان کا ساتھ دینا چاہا پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس کی بقا کے لیے. اور آج بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ ہم اس منزل کو پالیں. ہماری نیک نیتی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہے انشاءاللہ.
عمران صاحب یہ جو موجودہ حکومت کر رہی ہے، عمران خان اور حکومت کے درمیان جو معاملات طے ہو رہے ہیں اور جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا ذمہ دار حکومت ہے یا عمران خان صاحب؟ دیکھیں، جد و جہد میں تو کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں ہمیشہ سے ہی. آپ آزادی کی تاریخ دیکھ لیں، جب پاکستان بنا تھا تب بھی ایک کاز کے لیے ہی یہ مشکلات جھیلی تھیں. میرے والدین جو ہیں وہ تب بھی پاکستان کی جو معرض وجود میں آ رہا تھا اس کے لیے جد و جہد میں شامل رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا وطن یہ سلیکٹ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی دین کی آزادی کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ یہاں پہ جئیں گے. اور انہوں نے وہ ہندوستان چھوڑا تھا اور پاکستان میں آئے تھے، اور اسی وجہ سے آئے تھے کہ یہاں پہ ہم اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنی بہتری کے لیے یہاں پہ جئیں گے خطے میں. اور تب سے آج تک جد و جہد ہو رہی ہے. جد و جہد میں تو بہت بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی کہ کیا حق اور سچ ہے، کون حق کے اوپر کھڑا ہے اور کون باطل کی طرف ہے. ہم نہیں یہ کہہ سکتے وطن بھی ہمارا ہے، اسٹیٹ بھی ہماری ہے، کہ اسٹیٹ ہم سے ایسا کوئی سلوک کرے جو غیروں کے ساتھ ہو. تو اسٹیٹ بھی تو ہم ہی ہیں، انسان ہی ہیں. تو انسانوں کو چاہیے کہ اس اسٹیٹ پر رحم کریں، اس اسٹیٹ کو اس کی منزل تک پہنچائیں جو اس کے لیے، جس کاز کے لیے معرض وجود میں آیا ہے اس کو مت بھولیں، اس کو بلکہ اس کے لیے چلیں، کریں. اور یہ پہچانیں دوست اور دشمن کو، یہ اسٹیٹ پہچانیں کہ کون اسٹیٹ کی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، کون اسٹیٹ کی عظمت کو بڑھانا چاہتا ہے، کون اسٹیٹ کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ اسٹیٹ کا حق ہے. اور جو عرصہ اس کے معرض وجود سے لے کر کے آج تک کے لیے آپ نے حالات دیکھے ہوں گے کہ کون ہے جو اس کو وہاں پر نہیں لے کر کے جا رہا. ان سب کو آپ نے دیکھ لیا ہے، ان سب کو آپ نے آزما لیا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو چاہتے ہیں ہم کہ پاکستان کو اس کی منزل پہ پہنچائے، پاکستان کو تعمیر و ترقی میں، کیونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں. جب دنیا سے پاکستان کا موازنہ کرتے ہو تو ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارا وطن بھی ان قوموں کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہو جو ترقی یافتہ ہے، جہاں پہ رول آف لا کا وہ پاسداری ہے، جہاں پہ انصاف ہے، جہاں پہ کرپشن نہیں ہے، جہاں پہ بالکل ٹھیک ٹھیک کام ہوتے ہیں جس سے کہ آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہیں. تو ہماری تو جد و جہد یہ ہے. اب اس میں وہ لوگ جو میرے خیال سے اپنے عزائم رکھتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے. تو اس کشمکش میں ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ہم اپنے سٹینڈ پہ ہیں. عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالات ہیں، جو اس وقت لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ انجور ہو رہے ہیں، ان کو کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو ایسا کرنے سے کیا حکومت ان کی بات مان لے گی؟ دیکھیں، جھگڑا تو جھگڑا ہے. جھگڑے کسی بھی وجہ سے ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. سوچنا یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں ہیں، ہم اپنے وطن کی کیا اس کی ایک حیثیت اجاگر کر رہے ہیں دوسری دنیا کے سامنے. جبکہ ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم نے تو ڈائلاگ کرنے چاہے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ تحریک وہ چلائی ہے ہمیشہ جس سے کوئی آج تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، وطن عزیز کو نقصان بھی نہیں ہوا. حق کی آواز بلند کرنا تو سب کا حق ہے، سچ بولنا تو سب کا حق ہے. آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کے ہی لوگ ہیں جو اپنا پٹرول بم پھینک رہے ہیں، آپ کے ہی لوگ ہیں جو وہاں پہ ڈنڈے وغیرہ لے کے جا رہے ہیں اور فورس بنا کے لے کے جا رہے ہیں. تو وہ پرامن احتجاج تو نہ ہوا. بات سنیں، آج سے پہلے ہی نہیں، آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی تاریخ ہے کہ کسی نے تلوار اٹھائی ہے قتل و غارت کے لیے اور کسی نے تلوار اٹھائی ہے امن قائم کرنے کے لیے. تو جو ہماری ریزسٹنس ہے وہ صرف اور صرف امن قائم کرنے کے لیے. ہماری ریزسٹنس انتشار پھیلانے کے لیے ہرگز نہیں. اگر انتشار پھیلانا ہوتا
تو ہمارے قائد کی تو سٹرگل کافی عرصہ سے ہے. بتائیں آج تک ایک بھی ورڈ جو پاکستان کے خلاف ہو, بتائیں ایک بھی اقدام جو پاکستان کی املاء کے خلاف ہو, اس کے رول کے خلاف ہو, آئین کے خلاف ہو, قانون کے خلاف ہو, عوام کے خلاف ہو, کوئی ایک ایسی بتائیں تو صحیح نا. تو ہمارے جتنی بھی ہمارے اوپر تو حملہ آور ہو رہے ہیں, وہ ہم تو رجسٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ آور نہ ہوں. اور وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا حملہ نہیں ہے, وہ ہمارا بچاؤ ہے, ہمارا وہ بچاؤ ہے. ہم تو بچانے کے لیے, جو کہ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں جو ہمیں مارنے کے لیے ہیں, ہم تو ان کو بچانے کے لیے, دوسروں کو بچانے کے لیے ہم رجسٹ کر رہے ہیں. ادروائز ہم تو حملہ آور نہیں ہیں, ہم تو اپنے گھر میں ہیں, ہم تو گھر سے باہر بھی نہیں گئے, ہم تو خدا نہ خواستہ کسی کے باہر کے سامنے بھی نہیں گئے, ہم تو کسی کو خدا نہ خواستہ کہنے کے لیے باہر نکلے بھی نہیں ہیں, ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. کون آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے؟ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ میرا گھر ہے, میں اپنے گھر سے نہیں جاتا باہر, اور کوئی حملہ آور باہر سے ہو جائے تو مجھے حق ہے, یہ آئین دیتا ہے کہ میں اپنی بچاؤ کروں. یہ تو میرے بچاؤ کا طریقہ ہے. وہ کرنا تو ہمیں وہ جن کے عزائم میں لاشیں بچھانا, تو وہ پتہ نہیں کیا کریں, ہم تو ان عزائم کو کامیاب ہی نہیں ہونے دے رہے. عمران صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب خود گرفتاریاں دینے کے لیے کہہ رہے تھے. اب جب حکومت ان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے تو پھر ان کے اوپر جو ملازم ہیں ان کو گرفتار بھی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ ان کے پروٹیکشن کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں وہ پولیس کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے اس بات پہ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات سنیں, گرفتاری کرنی کیوں ہے؟ کیا کوئی قتل کیا ہے عمران خان صاحب نے؟ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ تو لائیں جس کے خلاف عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ یہ میں نے اس کا کچھ کھا لیا ہے, کوئی کرمنل کیس ہے, کوئی ایسی بات تو بتائیں. تو پھر جو ان کے اوپر دفعات لگی ہیں وہ کیوں لگی ہیں, وہ ان کی پروٹیکشن؟ بھائی جان یہ سیاسی انتقام ہے, جھوٹے پرچے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں, عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں یہاں پہ, جس میں میں بھی زخمی ہوا ہوں. ہاں جی بالکل. ہماری ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, اور جو ہوئی ہے وہ جھوٹی ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے. تو یہ جھوٹی ایف آئی آرز تو جن کی حکومتیں ہوتی ہیں, تھانے انہی کے جو ہے نا وہ انڈر ہوتے ہیں, انہی کی مانتے ہیں. وہ ایک آرڈر پاس کریں, تھانے دار بھی ڈرتا ہے کہ میرا تبادلہ نہ ہو جائے, مجھے معطل نہ کر دیا جائے, مجھے ڈسمس نہ کر دیا جائے, میں نوکری سے نہ جاتا رہوں. ان کو وہ ڈر ہے, وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے. عمران صاحب جب آپ کو گولی لگی تھی اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ تھے, تب تو حکومت پنجاب کی تھی. جی بالکل پنجاب کی تھی. پھر یہی تو بتایا گیا ہے کہ حکومت ہے ہماری, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, ہم سچے ہیں, یہ ہمارے ساتھ وقوع ہے. اس وقوع کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی. کیوں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ اس میں سے پہچانے ابھی بھی نہیں آپ پہچان رہے کہ کون ہے جو حکومتوں سے بھی تکڑا ہے, کون ہے جو ان سے بھی مضبوط ہے, کون ہے جو ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہا, کون ہے جو پولیس کو بھی کنٹرول کر رہا ہے, کون ہے جو حکومتوں کو بھی ڈی ریل کر رہا ہے. یہی تو عوام کے سامنے بات آ چکی ہے. اسی کا تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو کئی لوگ اپنے ذاتی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں, وہی جنرلز ہیں جن کا نام لیا عمران خان صاحب نے, ڈرٹی ہیری جس کا نام عمران خان صاحب کئی بار بتا, ابھی کوئی چھپا رہ گیا کوئی بات, یہ وہی لوگ ہیں. جنرل باجوے نے کیا کیا ہے؟ یہ جنرل جو اپنی سیٹ کو استعمال کر گئے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی انا کے لیے, اپنے کسی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر گئے ہیں. فوج تو ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, جو چیف کہے گا فوج نے وہ کرنا ہے. اب چیف کیا کہتا ہے یہ دیکھیں, وہ جو فیصلے کر رہا ہے وہ کبھی بھی اس نے نہیں سمجھا کہ میں آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم کے نیچے ہوں, کبھی بھی نہیں اس نے کہا کہ میں وزارت دفاع کے نیچے ہوں. وہ تو کہتا ہے کہ میرے نیچے ہیں آپ سب, ہم چلا رہے ہیں اس کو, اور ہم کہتے ہیں یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے, جو آئین بنا ہے اس کے انڈر آپ آئیں. یہی تو جنگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام خود اپنے فیصلے کرے, کسی سے ڈکٹیشن نہ لے. لیکن وہ عادی ہیں, انہوں نے کئی مارشل لا لگائے ہیں, مارشل لا کے بعد ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لا کر کے ڈنڈے سے,
یا کسی بھی طریقے سے ان کو دبا کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے اور ہمارے ہی انڈر ہے، ہم تو ان کے لیے بلڈی سویلینز ہیں۔ سو میرا یہ گزارش ہے کہ ہر ادارے کو، پاکستان کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اداروں کو آئین کے نیچے آنا چاہیے اور جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے ان کو وہ نبھانی چاہیے۔ عمران صاحب، آپ مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ اگر حکومت اقتدار میں آ کے ایک ادارے کو قابو میں نہیں کر سکتی تو پھر عام جو شخص ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ جناب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والا وقت یہی جد و جہد ہے۔ ہم عوام کو، عام آدمی کو انشاءاللہ مضبوط کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور تمام ادارے جو ہیں نا وہ آئین کے تابع ہوں گے، رول آف لا ہوگا انشاءاللہ، سب کے لیے یکساں ہوگا، انصاف ہوگا، اور یہی تو ہماری جد و جہد ہے اور اس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔